28 फरवरी 2026 तेहरान में सिनेचर की सुबह के 8:10 हो रहे थे। पूरा शहर जाग चुका था। सड़कों पर ट्रैफिक थी, लोग अपने कामों पर निकल रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान से क्या गिरने वाला है। Target locked and acquired on all. दिन दहाड़े अगले सिर्फ 120 सेकंड्स में वो हुआ जिसने पूरे मशरिक़ वुस्ता को हिला कर रख दिया। ये कोई आम फिजाई हमला नहीं था, ये ईरान के सीधा दिल पर वार था। वस्ती तेहरान का वो इलाका जो दुनिया के महफूज तरीन हिस्सों में गिना जाता है, जहाँ जदीद तरीन रेडार्स हर वक्त आसमान को तकते हैं, वहाँ एक के बाद एक धमाके हुए। शुरू में लोगों को लगा शायद जल्जला आया है, लेकिन ये जमीन कुदरती तौर पर नहीं लरज रही थी। चंद ही घंटों में पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर एक ही खबर चल रही थी। Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed. The Ayatollah has been killed. Supreme leader Ayatollah Khamenei has been killed in his compound. ईरान के सरकारी टीवी की स्क्रीन्स ब्लैक हो गईं और फिर इस बात की तस्दीक कर दी गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई इस फिजाई हमले में जान की बाजी हार चुके हैं। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند. पूरे मुल्क में 40 दिन का सोग, फौज हाई अलर्ट और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान की तरफ भागने लगी। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ खबर दोहराने नहीं आए, हम ये समझने आए हैं कि जो मुल्क 40 साल से पाबंदियों और खतरात के बावजूद लोहे की दीवार बना खड़ा था, वो एक दिन में कैसे लरस गया। क्योंकि याद रखें, जब ईरान में कुछ टूटता है तो उसकी दरारें सिर्फ तेहरान तक नहीं रहती, उसकी सीधी गूंज इस्लामाबाद और नई दिल्ली तक पहुंचती है। इसलिए असल सवाल ये नहीं कि उस दिन क्या हुआ, असल सवाल ये है कि अब इस बड़ी जंग में पाकिस्तान और इंडिया का क्या बनेगा। अगर आपको लगता है कि ये सब अचानक हो गया तो आप स्क्रीन का सिर्फ आधा हिस्सा देख रहे हैं। ये आग एक दिन में नहीं लगी, इसकी चिंगारी 40 साल पहले भड़की थी। कहानी शुरू होती है 1979 से। इनकलाब से पहले तेहरान और अमेरिका गहरे दोस्त थे। शाह ईरान खित्ते में अमेरिका के सबसे बड़े लाडले थे, लेकिन फिर आयतुल्लाह खमीनी आए और रातों रात बसात उलट गई। अमेरिका बन गया बड़ा शैतान और इसराइल को कह दिया गया गासिब रियासत। ईरान ने दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल लिया। यहीं से एक ऐसी दुश्मनी शुरू हुई जिसका इंजाम हम आज देख रहे हैं। लेकिन ईरान जानता था कि वो सीधी जंग नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने एक नया और खतरनाक खेल शुरू किया। उसने अपनी सरहदों के बाहर दूसरे मुल्कों में अपने साथी खड़े किए। इसे नाम दिया गया मुजाहमती महवर यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का। लुबनान में हिजबुल्लाह बनाई गई और फिर ये नेटवर्क शाम, इराक, यमन और गजा तक फैल गया। ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी, अपनी जंग अपने घर में मत लड़ो, दुश्मन के दरवाजे पर लड़ो। फिर आया इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, ईरान का खुफिया एटमी प्रोग्राम। पाबंदियां लगी, मुइशियत का गला घूंटा गया। 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ तो लगा अब सुकून आ जाएगा, लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया और प्रेशर कुकर दोबारा फटने के करीब आ गया। इसके बाद से खलीज में तेल के जहाज़ों पर हमले, शाम में इसराइली बमबारी, इराक में अमेरिकन अड्डों पर रॉकेट फायर और खतरनाक साइबर अटैक्स, ये सब अलग अलग खबरें लगती थीं, लेकिन दरअसल ये सब एक ही सिमत में जा रही थी, एक सीधी और बड़ी जंग की तरफ। तो सवाल ये है कि अगर 4 दहाइयों से ये लावा
نظریے، پراکسیز اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے پک رہا تھا تو کیا اس کا پھٹنا طے تھا یا واپسی کا کوئی راستہ بچا تھا؟ اور آخر 2026 میں ہی آ کر یہ بم کیوں پھٹا؟ جواب چھپا ہے فروری کے آخری ہفتے میں۔ جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان آخری درجے کی بات چیت چل رہی تھی۔ موضوع وہی پرانا تھا، ایٹمی پروگرام اور میزائلوں پر کنٹرول۔ رپورٹس کے مطابق کچھ اشارے ملے تھے لیکن کوئی حتمی ایگریمنٹ نہ ہو سکا۔ اور دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب سفارتکاری کی میز کمزور پڑتی ہے تو میزائلوں کے لانچ پیڈز مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو حملہ ہوا، انٹرنیشنل انٹیلیجنس رپورٹس چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی جذباتی یا اچانک ری ایکشن نہیں تھا، اس کی پلاننگ مہینوں سے جاری تھی۔ ٹارگٹ ہفتوں پہلے لاک ہو چکا تھا۔ دہائیوں تک ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک خفیہ جنگ یعنی شیڈو وار چلتی رہی۔ سائنسدانوں کے قتل، کمپیوٹر سسٹمز پر سائبر اٹیکس اور شام میں فضائی جھڑپیں۔ لیکن فروری 2026 میں پہلی بار دشمن نے سائے سے نکل کر سیدھا اور کھلا وار کیا۔ جب کسی ملک کے کیپٹل میں گھس کر اس کی سب سے بڑی قیادت کو نشانہ بنایا جائے تو وہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں رہتی۔ ایسے حملے کا مقصد صرف کوئی عمارت گرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد پورے حکومتی نظام کا سر کاٹنا ہوتا ہے۔ یہ ایک سیدھا پیغام تھا، دشمن کے وار کرنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ کاٹنے کی کوشش۔ اور یہ پیغام صرف ایران کے لیے نہیں تھا، یہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے تھا۔ جب کسی ملک کا سب سے طاقتور لیڈر اچانک چلا جائے تو کیا وہ ملک تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے یا کوئی ایسا خفیہ نظام ہے جو فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ اگر آپ ایران کی کتابیں اور قانون دیکھیں تو آرٹیکل 111 بالکل واضح ہے۔ قانون کہتا ہے کہ لیڈر نہ رہنے پر فوراً ایک عارضی کونسل ملک کا کنٹرول سنبھال لے گی۔ اس میں صدر، عدلیہ کا سربراہ اور گارڈین کونسل کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ نیا لیڈر چننے کا کام ایک خاص اسمبلی کے پاس ہے جسے مجلس خبرگان کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ لیکن دوستو، یہ تو وہ نظام ہے جو کاغذوں پر لکھا ہے، زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اصل طاقت، اصل فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ طاقت ہے IRGC یعنی پاسداران انقلاب۔ یہ پاسداران انقلاب کوئی عام فوج نہیں ہے، یہ ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست ہے۔ یہ ایک پوری امپائر ہے۔ انٹیلیجنس، بارڈر سیکیورٹی، میزائل پروگرام، یہ سب ان کے پاس ہے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت بندوق نہیں بلکہ پیسہ ہے۔ جب ایران پر سخت ترین پابندیاں لگیں، ملک کا گلا گھونٹا گیا، تو یہ IRGC ہی تھی جس نے متبادل راستے نکالے۔ آج ایران کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ کے پاس سیکیورٹی بھی ہو اور ملک کی تجارتی لائف لائن بھی آپ کے ہاتھ میں ہو تو پھر اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ صرف وہی کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ 1989 میں جب آیت اللہ خمینی کی موت ہوئی تھی تو ایران جنگ کے خطرے میں نہیں تھا، نظام سکون سے منتقل ہو گیا تھا۔ لیکن آج 2026 میں ایران کے سر پر ایک کھلی جنگ کھڑی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا قیادت گرنے سے ایران کمزور پڑ جائے گا یا پھر اقتدار پر مذہبی رہنماؤں کی گرفت ختم ہو جائے گی اور ایران ایک انتہائی خطرناک اور سخت گیر ملٹری اسٹیٹ بن کر ابھرے گا؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات بحران ملک کو توڑتا نہیں بلکہ اسے پتھر کی طرح سخت کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کی جنگ صرف آسمان سے گرتے میزائلوں تک محدود نہیں رہی۔ آج کی سب سے بڑی اور خطرناک جنگ آپ کی جیب میں پڑے اس موبائل فون پر لڑی جا رہی ہے۔ یہ جنگ ہے بیانیے کی، یہ جنگ ہے الفاظ کی، کیونکہ آج کی دنیا میں جو سکرین جیتتا ہے وہی جنگ جیتتا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی اور میڈیا کو دیکھیں، وہ اس واقعے کو محض ایک حملہ یا نقصان نہیں کہہ رہے، وہ ایک خاص لفظ استعمال کر رہے ہیں، شہادت۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ ایک جذباتی ہتھیار ہے۔ اس ایک لفظ کا مقصد ملک کے اندر لوگوں کے غصے کو یکجا کرنا ہے اور ملک کے باہر یمن، لبنان اور عراق میں بیٹھے اپنے ساتھیوں کا خون گرمانا ہے۔ وہ اسے ایک جنگ نہیں بلکہ مزاحمت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل کی زبان بالکل مختلف ہے۔ وہ اسے حکومت گرانے کی کوشش یا جنگ کا اعلان نہیں کہہ رہے،
وہ بڑے نپے تلے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. سیکیورٹی ایکشن, پری ایمپٹیو اسٹرائک یعنی دفاعی کارروائی. وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی, ہم نے تو بس ایک ٹائم بام کو پھٹنے سے پہلے نکارہ بنایا ہے. اور اس پوری گیم میں بڑی طاقتیں یعنی روس اور چین کیا کر رہے ہیں؟ وہ دور بیٹھے شطرنج کی بساط دیکھ رہے ہیں. ان کے بیانات بالکل ٹھنڈے ہیں, بس امن, خطے کا استحکام اور مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ اس ابلتے ہوئے لاوے میں براہ راست ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے, بس سفارتی وزن استعمال کر رہے ہیں. لیکن ان سب سے خطرناک محاذ وہ ہے جس کا آپ اور میں روز شکار ہوتے ہیں, سوشل میڈیا. ایسے بحران میں سب سے پہلے سچ کا قتل ہوتا ہے. ویڈیو گیمز کے کلپس کو اصلی حملے کا نام دے کر شیئر کیا جا رہا ہے. پرانی ویڈیوز نئی بن کر وائرل ہو رہی ہیں. فلاں جنرل غدار نکلا, فلاں ملک نے راستہ دیا. ایسی افواہیں آگ سے بھی 100 گنا زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں. اس وقت دنیا کی شہرک پر جس طاقت کا ہاتھ ہے وہ ہے ایران, اور اس شہرک کا نام ہے آبنائے ہرمز. یہ سمندر کی کوئی عام پٹی نہیں ہے, یہ صرف 21 میل چوڑی ایک ایسی تنگ گلی ہے جہاں سے روزانہ 2 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل گزرتا ہے, یعنی پوری دنیا کا 20% تیل. ذرا سوچئے, دنیا کی ہر 5ویں گاڑی اور ہر 5ویں فیکٹری کا پہیہ اسی راستے کا محتاج ہے. کل تک دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ کار ٹی وی پر بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ اگر ایران نے جنگ کے جواب میں یہ راستہ بند کر دیا تو کیا ہوگا. لیکن دوستو, آج یہ اگر ختم ہو چکا ہے. آبنائے ہرمز کو عملی طور پر بند کیا جا چکا ہے. پاسداران انقلاب کی گن بوٹس اور کوسٹل میزائل ایکٹیو ہو چکے ہیں. انہوں نے کھلی وارننگ دے دی ہے کہ اس راستے سے گزرنے والا کوئی بھی کمرشل جہاز اب محفوظ نہیں. اس ایک دھمکی کا اثر کیا ہوا؟ اس وقت سمندر میں 200 سے زیادہ دیو ہیکل تجارتی جہاز اور آئل ٹینکرز خوف کے مارے رکے کھڑے ہیں. انٹرنیشنل انشورنس کمپنیز نے جنگ کے خطرے کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنیز نے اپنے آپریشنز کو ایمرجنسی بریک لگا دی ہے. اور بات صرف دنیا کی نہیں ہے, اس آگ کی تپش سیدھی ہمارے دروازے تک پہنچ چکی ہے. خطرہ اتنا حقیقی ہے کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے 3 بڑے تجارتی جہازوں کراچی, لاہور اور خیرپور کو جو اسی روٹ پر تھے فوراً آگے جانے سے روک دیا گیا ہے اور انہیں مختلف پورٹس پر کھڑا کر دیا گیا ہے. کوئی بھی ملک اپنے کروڑوں ڈالر کے جہازوں کو اس موت کے کنویں میں اتارنے کے لیے تیار ہی نہیں. اب آپ سوچیں گے کہ سمندر میں جہاز رکنے سے میرے گھر کے چولہے کا کیا تعلق؟ تو سنیں, تعلق بہت گہرا ہے. انڈیا ہو یا پاکستان, جب ہرمز بند ہوتا ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں راکٹ کی طرح اوپر جاتی ہیں. تیل مہنگا ہونے کا مطلب ہے آپ کا پیٹرول مہنگا. پیٹرول مہنگا ہونے کا مطلب ہے ٹرک اور مال برداری مہنگی, جس کا سیدھا اثر آپ کے آٹے, دال, چینی اور سب سے بڑھ کر آپ کے بجلی کے بلوں پر پڑتا ہے. یہ مہنگائی کا ایک ایسا سونامی لاتا ہے جو کسی حکومت کے روکے نہیں رکتا. تو سوال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی اس بساط پر جب 2 بڑی طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا اس کی سب سے بڑی قیمت تہران یا واشنگٹن چکاتا ہے, یا پھر کراچی, لاہور, دہلی اور بامبے کا عام آدمی؟ اب چلتے ہیں اس ملک کی طرف جس کے لیے یہ پوری صورتحال گلے میں پھنسی ہڈی بن چکی ہے, یعنی بھارت. نئی دہلی کے لیے یہ کوئی عام سفارتی بحث نہیں ہے. آج اسی وقت بھارت ایک ایسی رسی پر چل رہا ہے جس کے دونوں طرف گہری کھائی ہے. بھارت آج تک بڑی خوبصورتی سے 2 کشتیوں کی سواری کر رہا تھا. ایک ہاتھ سے وہ اسرائیل اور امریکہ سے جدید ترین ڈرونز اور ہتھیار لے رہا تھا, اور دوسرے ہاتھ سے ایران کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا تھا. لیکن جب سمندر میں جنگی جہاز آ جائے تو 2 کشتیوں کی سواری موت کا کھیل بن جاتی ہے. مئی 2024 میں بھارت نے ایران کی چابہار بندرگاہ کا کنٹرول سنبھالنے کا ایک تاریخی ایگریمنٹ کیا تھا. یہ صرف کوئی عام سی بندرگاہ نہیں ہے, یہ بھارت کا وہ ماسٹر سٹروک ہے جو پاکستان کو مکمل بائی پاس کر کے اسے سیدھا سینٹرل ایشیا اور روس تک پہنچاتا ہے. اسے INTC یعنی انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کہتے ہیں. لیکن یہاں ایک ایسا ٹائم بام ٹک ٹک کر رہا ہے
जिस पर किसी की नजर नहीं। अमेरिका ने चाह बहार के लिए भारत को पाबंदियों से जो छूट दी थी वो अगले ही महीने यानी अप्रैल 2026 में खत्म हो रही है। सोचे, एक तरफ हुर्मुज़ बंद है, दूसरी तरफ ईरान का मुकम्मल कंट्रोल अब पासदाराने इनकलाब के सख्तगीर हाथों में जा चुका है, और तीसरी तरफ अमेरिका की तलवार भारत के सर पर लटक रही है। क्या अब अमेरिका ये छूट बढ़ाएगा? और क्या IRGC भारत को इसी तरह काम करने देगी? और फिर बात सिर्फ बंदरगाह की नहीं है। भारत अपनी ज़रूरत का सबसे ज़्यादा तेल इसी खलीज से मंगवाता है, और इसके लाखों शहरी इसी मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर हुर्मुज़ की बंदिश लंबी खिंच गई और जंग के शोले पूरे खलीज तक फैल गए तो वहाँ से आने वाला अरबों डॉलर का ज़र मुबादला फौरन रुक जाएगा, और महंगे तेल का जो झटका इंडियन इकोनॉमी को लगेगा वो रुपए की कदर को हिला कर रख देगा। तो दोस्तों, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे पॉलिसी मेकर्स के लिए असल सवाल ये है कि जब खित्ते में जंग के बादल मुकम्मल तौर पर छा चुके हैं और तेल का पहिया जाम हो रहा है, तो क्या भारत ये तवाज़ुन बरकरार रख पाएगा, या इस आग में उसे मजबूरन कोई एक साइड चुननी पड़ेगी? अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ दफ्तर खारजा का कोई सफारती मसला है तो जाग जाइए। ये तूफान पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि दरवाज़ा तोड़ चुका है, और इसका पहला थप्पड़ पाकिस्तान की मुईशत को समुंदर में पड़ा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की खबर हमने आपको बताई, लेकिन इसका बराह रास्त निशाना कौन बना? पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के 3 सबसे बड़े तिजारती जहाज़ कराची, लाहौर और खैरपुर, जो इसी रूट से पाकिस्तान की मुआशी लाइफलाइन ला रहे थे, उन्हें हंगामी तौर पर आगे जाने से रोक दिया गया है। ये सिर्फ 3 जहाज नहीं रुके दोस्तों, ये पाकिस्तान की सप्लाई चेन पर इमरजेंसी ब्रेक लगी है। पेट्रोल, डीजल और इंपोर्ट्स सब खतरे में, और खलीज में अगर आग भड़कती है तो वहां बैठे लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स का क्या बनेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी फैक्ट्री से ज्यादा खलीज से आने वाले इन डॉलर्स पर सांस लेती है। अगर जहाज रुके, फ्लाइट्स बंद हुई और डॉलर आना कम हुए, तो डॉलर की वो उड़ान शुरू हो जाएगी जो महंगाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब आते हैं दूसरे मुहाज की तरफ। ईरान और पाकिस्तान का 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, ये कोई आम और पुरसकून सरहद नहीं है। यहाँ पहले ही कशीदगी रही है और झड़पों की एक लंबी तारीख है। खारजा पॉलिसी साधों का सबसे बड़ा डर ये है कि जब ईरान के अंदर जंग फैलेगी और कंट्रोल पासदाराने इनकलाब के हाथ में जाएगा, तो इस आग की चिंगारियां सीधा बलूचिस्तान तक आएंगी, और कोई भी मुल्क अपनी सरहद पर जंग की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब बात करते हैं उस टाइम बॉम्ब की जो किसी भी वक्त पाकिस्तान के सर पर फट सकता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। ईरान पहले ही पाकिस्तान को नोटिस दे चुका है कि पाइपलाइन ना बिछने की सूरत में वो इंटरनेशनल अदालत में जाएगा, जिसका जुर्माना 18 अरब डॉलर तक हो सकता है। जरा सोचे, एक तरफ IMF की सख्त शराइत और अमेरिका की पाबंदियों का डंडा, और दूसरी तरफ IRGC के मुकम्मल कंट्रोल वाला नया ईरान जो उस 18 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान की गर्दन दबोचने को तैयार बैठा है। और दोस्तों, बाहर की जंग बाज़ औक़ात मुल्क के अंदर भी आग लगा देती है। खारजा तनाज़ात जब फ़िरका वराना हसासियत, सोशल मीडिया की नफ़रत और सड़कों के एहतजाज में बदलते हैं, तो वो मिसाइल से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि समुंदर में रुके जहाज़ों, बॉर्डर की कशीदगी और 18 अरब डॉलर के जुर्माने की इस 3 तरफा जंग से क्या पाकिस्तान खुद को बचा पाएगा, या ये बहरान पाकिस्तान को एक ऐसी बंद गली में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? जब दुनिया में जंग की आग भड़कती है तो कहा जाता है कि बड़ी ताकतें खामोश रहती हैं, मगर उनकी खामोशी सबसे ज्यादा शोर मचाती है। मिडल ईस्ट में मिसाइल चल रहे हैं, हुर्मुज़ बंद हो चुका है, अमेरिका और इसराइल मैदान में है, लेकिन बीजिंग बिल्कुल खामोश बैठा शतरंज की बसात देख रहा है। सवाल ये है कि चीन खामोश क्यों है? इसका जवाब छुपा है 2 बंदरगाहों के नक्शे में। एक तरफ है इंडिया का चाह बहार पोर्ट जो ईरान में है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो चीन के सी पैक का दिल है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने का मतलब पता है क्या है?
اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے چابہار پورٹ تک جانے والے تجارتی راستے کٹ گئے ہیں۔ وہ پروجیکٹ اب جنگ کے ریڈ زون میں آ چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف چین کے لیے پاکستان کا سی پیک راتوں رات دنیا کا سب سے اہم اور محفوظ ترین تجارتی راستہ بن گیا ہے۔ اگر سمندر میں آگ لگی ہے اور ہرمز بند ہے تو چین کو مڈل ایسٹ اور افریقہ تک پہنچنے کے لیے آبنائے ملاقہ کو بائی پاس کرتے ہوئے اب صرف ایک ہی محفوظ راستہ بچاتا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ یعنی اس بحران نے چابہار کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے، لیکن گوادر کی اہمیت کو 100 گنا بڑھا دیا ہے۔ لیکن چین کے لیے یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2021 میں چین نے ایران کے ساتھ 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ کر کے وہاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر چین اپنی فیکٹریز کے لیے سب سے زیادہ تیل اسی خطے اور ایران سے خریدتا ہے۔ اگر ہرمز بند رہتا ہے اور ایران میں نظام تباہ ہوتا ہے تو چین کے اپنے کارخانوں کا پہیہ رک جائے گا، ڈریگن کی اپنی توانائی کی سپلائی لائن کٹ جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین نہ امریکہ کو کھلی دھمکی دے رہا ہے اور نہ ہی براہ راست میدان میں کود رہا ہے۔ وہ صرف سفارتی زبان بول رہا ہے، جنگ روکو، مذاکرات کرو۔ وہ خطے میں استحکام چاہتا ہے، لیکن اپنی ملٹری پاور کو اس دلدل میں جھونکنا نہیں چاہتا۔ تو دوستو، اب ساری دنیا کی نظریں بیجنگ پر لگی ہیں۔ کیا چین اپنا سفارتی اور معاشی وزن استعمال کر کے اس جنگ کو ٹھنڈا کرے گا، یا پھر بڑی خاموشی اور چالاکی سے اس بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سی پیک کے ذریعے عالمی تجارت پر اپنی گرفت کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر لے گا؟ اب آتے ہیں سب سے اہم اور آخری سوال پر، آگے کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس اس وقت 3 راستوں یا سینیریوز پر غور کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک راستہ ہماری اور آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ایران اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لیے جوابی کارروائی کو صرف پراکسیز تک محدود رکھے، آبنائے ہرمز کی بندش صرف چند دنوں کا پریشر ثابت ہو، اور پھر بیک ڈور ڈپلومیسی سے جہاز دوبارہ چل پڑے۔ اس صورت میں تیل وقتی طور پر مہنگا ہوگا، مگر $100 کراس نہیں کرے گا۔ پاکستان اور انڈیا دونوں سکھ کا سانس لیں گے اور خطہ ایک بڑی تباہی سے بال بال بچ جائے گا۔ دوسرا ہے مکمل علاقائی جنگ۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے اس وقت پوری دنیا کانپ رہی ہے۔ اگر IRGC نے ہرمز کو مستقل بند رکھا اور جوابی وار کیا تو امریکہ اور اسرائیل سیدھا ایران کی تیل اور ایٹمی تنصیبات پر بمباری کریں گے۔ تیل $150 تک جا سکتا ہے، خلیج میں جہازوں کا داخلہ بند ہو جائے گا، انڈیا کو چابہار سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور پاکستان میں پیٹرول، بجلی اور ڈالر کا ایسا بحران آئے گا جو معیشت کی کمر توڑ دے گا۔ یہ تیسری عالمی جنگ کا ٹریلر ہوگا۔ تیسرا راستہ سب سے پراسرار ہے۔ کوئی بڑی جنگ نہ چھڑے، لیکن تعلقات مکمل طور پر برف خانے میں چلے جائیں۔ ایران کے اندر مذہبی رہنماؤں کی بجائے IRGC مکمل طور پر ریاست پر قبضہ کر لے، ملک ایک ملٹری قلعہ بن جائے اور بارڈر مکمل طور پر سیل کر دیے جائیں۔ پاکستان کو گیس پائپ لائن کا جرمانہ فیس کرنا پڑے اور خطے میں کولڈ وار اپنے عروج پر پہنچ جائے۔ ان تینوں میں سے کون سا راستہ سچ ثابت ہوگا، یہ میں یا آپ نہیں، بلکہ اگلے 2 ہفتوں کی یہ 10 خبریں طے کریں گی۔ اگر آپ نے ان 10 چیزوں پر نظر رکھی تو آپ کو کل کی خبر آج پتہ چل جائے گی۔ کیا روکے گئے پاکستانی اور بین الاقوامی جہازوں کو نکلنے کا راستہ ملتا ہے یا ان پر فائرنگ ہوتی ہے؟ ایران کا نیا لیڈر کون بنتا ہے، کوئی مذہبی رہنما یا کوئی کٹر ملٹری مائنڈ؟ اگر آئل مارکیٹ مسلسل $100 کے اوپر تک گئی تو سمجھ جائیں مارکیٹ لمبی جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ کیا لبنان سے حزب اللہ اور یمن سے حوثی ایک ساتھ بڑے حملے شروع کرتے ہیں؟ کیا خلیج فارس میں مزید امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز داخل ہو رہے ہیں؟ اگر خطے کے پاور پلانٹس، بینکنگ یا ایئرپورٹس پر سائبر حملے شروع ہو جائے تو یہ جنگ کی پہلی گولی ہوگی۔ اگر انڈیا نے خلیج سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے فلائٹس کا اعلان کر دیا تو سمجھے خطرہ 100% اصلی ہے۔ کیا پاک ایران بارڈر پر فوج کی نقل و حرکت غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے؟ اگر ایران میں انٹرنیٹ مکمل بلیک آؤٹ ہو جائے
تو سمجھ لیں اندرونی کریک ڈاؤن عروج پر ہے۔ کیا سیکیورٹی کونسل جنگ بندی کی قرارداد لاتی ہے یا ویٹو پاورز آپس میں لڑ پڑتی ہیں؟ دوستو، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ 28 فروری کی خبر کتنی بڑی تھی، اصل سوال یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں یہ 10 سگنلز ہمیں کیا بتائیں گے؟ کیا دنیا اس بڑی جنگ سے پیچھے ہٹ جائے گی یا یہ جنگ دنیا کو اپنے اندر کھینچ لے گی؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کے خیال میں پاکستان اور انڈیا کو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔